براہ راست لیے چلیں گے آپ کو کراچی، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ مہنگائی میں بھی اس وقت عالمی میں پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے بڑھی ہیں، لہٰذا اگر تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے تو وہ باہر سے ہمارا آتا ہے، اسی طرح سے جو گھی ہے باہر سے منگواتے ہیں، دالیں جو ہیں بڑی تھیں ان میں اب تو بہتری آ رہی ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ باہر سے ہم نیوزی لینڈ سے دالیں منگواتے ہیں۔ چونکہ ایگریکلچر کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا تو تمام اس میں دوسرا سال ہے جب کہ الحمدللہ ایگریکلچر پہ فوکس واپس آیا ہے، 5 بڑی بمپر کراپس ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے 1100 ارب روپیہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں فارمر ہے ان کو ملا ہے، اور اسی طرح سے انڈسٹری جو ہے اس کو تقریباً آپ دیکھیے کہ پاکستان کی 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا پروفٹ اس سال جو ہے وہ شو کیا ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے پروفٹس میں 33% سے لے کے 40% تک اضافہ ہوا ہے۔ اور میڈیا پہ جب میں شور سنتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے تو مجھے یہ احساس ہے کہ جہاں اتنا پروفٹ تمام آرگنائزیشنز نے کمایا ہے، انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ جب وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنے جو پروفٹس آ رہے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں۔ ویسے تو خیر مجھے یہاں میڈیا کے اوپر یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ جو آپ کی زیادہ تر ورکرز یونین ہے وہ بھی الحمدللہ مالکان ہی چلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں سے بھی کوئی خاص آواز نہیں آتی کہ یہاں پہ جو ہے اتنا آپ نے اگر پروفٹ کمایا ہے تو اس کو اپنے جو کیمرہ مین ہیں، اپنے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیں۔ اس طرح سے جو ورکرز ہمارے فیکٹری ورکرز ہیں، ہمارے جو پرائیویٹ شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تنخواہیں ان کی نہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ حکومت نے اپنے تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافہ کیا ہے، لیکن جب تک وہ پرائیویٹ سیکٹر جس نے اتنا پیسہ کمایا ہے وہ پیسہ نیچے نہیں کرے گا تو ہر چیز کے اوپر حکومت کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر 100 کمپنیاں جو ہیں انہوں نے 929 ارب روپیہ ہسٹورک پروفٹ کمایا ہے، خود جس میں دیکھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو اپنی کمپنی ہے وہ یہاں پہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں لیکن کینڈی لینڈ کا جو اپنا پروفٹ ہے وہ اس وقت ہسٹورک ہے، اتنا زیادہ پروفٹ انہوں نے کبھی نہیں کمایا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اتنا پروفٹ کمانے کے بعد جو اپنی جو 5 ٹافیوں سے انہوں نے پیکٹ میں 4 ٹافیاں کر دیں، تو ان کی بھوک پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو مفتاح صاحب کو اور ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا پروفٹ وہ کما سکے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور اسی طریقے سے جو باقی کمپنیاں ہیں انہوں نے پروفٹس کمائے ہیں، میڈیا ہاؤسز نے پروفٹس کمائے ہیں۔ سو میں اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ورک تاکہ ان کو مہنگائی کا بوجھ جو ہے ان کو کچھ کم لگے۔ دوسری طرف ہم نے صحت کا خرچہ پورے پاکستان سے لوگوں کے بجٹ سے ہٹا لیا، اس کے بعد ہم نے جو راشن میں مہنگائی ہوئی وہ بھی ہم نے 30% جو ہے وہ وہاں پہ کنسیشن دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریوائول ہوئی ہے پاکستان میں انڈسٹری کی، جو ریوائول ہوئی ہے ایگریکلچر کی، اس کے نتیجے میں پاکستان میں 5% گروتھ ریٹ ہے۔ اب دیکھیے پوری دنیا اس وقت دوبارہ کرونا میں شکار بنی ہے، ایسی وبا 100 سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن جس بھرپور طریقے سے پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں ہمارے شامل حال رہی۔ اور آج دیکھیے امریکہ میں صرف پچھلے ہفتے 2500 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کرنی پڑی ان کو کرونا کی وجہ سے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہے، اور آگے اگرچہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور چیزیں بہتر کرنی ہوگی، لیکن ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے، ویکسینیشن کا ٹارگٹ سیٹ کیا، $2 بلین کی ہم نے ویکسین منگوا کے مفت لوگوں کو لگائی۔ اس کے ساتھ ہم نے جو انتظامات کیے اس کے نتیجے میں پاکستان نے کرونا کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے وہ واپس آ رہا ہے، یہ جو ہی IMF کا آپ کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں تمام جو ہماری جو امیڈیٹ وریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو فوری طور کے اوپر مشکلات ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں انرجی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں، ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا، کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ یہ سال پاکستان کے استحکام کا سال ہوگا۔ اتحادی آپ سے بہت ناراض ہیں، آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کون سے؟ حکومت کا فیوچر MPM میں اور دوسری جماعت، یہ آپ کو کس نے کہا؟
सामने उनकी बातें आ रही हैं, सब खालिद मकबूल हैं, सब बोल रहे हैं सारे हमारे साथ हैं। आपके इजलास में वफा की काबीना में भी उन्होंने एतराज उठाए थे कि मिनी बजट से लोगों को नुकसान होगा। पहली बात तो यह है कि किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, MKM हो PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। कैबिनेट में 2 वज़ीर उनके हैं, 2 वज़ीर इनके हैं, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। और ये बजट ये जो हमने फाइनेंस बिल लेके आए हैं, इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है जिसकी मुखालफत की जाए। जो लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं, जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इसहाक डार की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इस तरह के इदारे नहीं हमें चाहिए, हमें मजबूत इदारे चाहिए। पाकिस्तान का जो हमारी तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें आज़ाद और इंडिपेंडेंट इदारे चाहिए, और स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट होना, आज़ाद होना पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है, और इसके ऊपर तमाम जमातें जो हैं वो हमारे साथ हैं। इसी तरीके से जो टैक्स रजीम में अगर शामिल हो रही हैं कंपनियां, तो बड़ी अच्छी बात है, और इसमें भी तमाम पाकिस्तान का फ़ायदा है कि इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट हो, और इत्तेहादी भी साथ हैं हमारे, और सारी पार्टी भी मुत्तहिद है। अच्छा सर, ये बताइए, प्रोसिक्यूशन की सतह पर नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत कुछ सोच रही है या कुछ कर रही है? देखिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए हमने एक तो अटॉर्नी जनरल साहब को उस दिन हदायत की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जो शहबाज शरीफ साहब का मामला था वफाकी हुकूमत, उसमें अगरचे मेरी राय में तो अगर मोटरसाइकिल किसी का चोरी होता है ना, तो सारे बहुओं बेटियों को भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कि पहले मुल्ज़म पेश करो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के, तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब, आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूँकि कर रही, तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अच्छा, तो आप जाएंगे फवाद चौधरी साहब, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? जी, हम अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। हमने देखा जब पनामा केस आया तो आप लोग बहुत आगे थे, कोर्ट में भी गए, आपने वो मुकदमा लड़ा, उसने अपना से डाला, लेकिन पनामा केस में लगता है कि आप लोग पर्सनल हुए हैं। पनामा केस में बहुत सारे लोगों के नाम थे, बाकी लोगों के नाम आप लोग इतनी तेजी से, अभी पंडोरा बॉक्स आया, आप लोग उनके खिलाफ भी ना कर सके, तो ये पर्सनल केस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को अभी तक किसको नहीं। दूसरा ये कि आप लोग अभी तक जितना भी कोई भी बुरी चीज़ होती है कि महंगाई एक्सपाइजेड, आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से ही हो रहा है, तो ये कितना साल का आपको अर्सा दरकार है कि जिसके बाद आप कह सकें 20 साल बाद कि हमने 20 साल हुकूमत कर ली, अब जो कुछ होगा वो हमारी हुकूमत की। सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है। मैं आखिरी से शुरू कर लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक 30 साल के जो इक़दामात उन्होंने किए, उसको आप कहें कि 3 सालों में आप हर चीज़ जन्नत बना दें। अब आप बताएं, आपने अपनी इंडस्ट्री तबाह कर ली 2000, आप इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि 1947 से लेके 2008 तक हमारा कुल जो कर्ज था वो 6 ट्रिलियन था, जिसमें हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर ख़रीद लिया, हमने पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी कर दी, हमने अपनी नेवल बेसिस बना ली, हमने मोटरवेज़ भी बना ली, और ये सारे काम हमने 6 ट्रिलियन में किए 1947 से लेके 2008 तक। जब नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने कदम रखा सदर के तौर के ऊपर, उस वक़्त हमारा कर्जा 6 ट्रिलियन रुपए था। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे जान छुटी है और वो बाहर गए, ये अपना फारग हुए हैं 2018 में, हमारा कर्जा 27 ट्रिलियन था। यानी 1947 से लेके 2008 तक आपने 6 ट्रिलियन कर्जा लिया, और 2008 से लेके 2018 तक आपने 23 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। तो इस 23 ट्रिलियन में आपने बनाया क्या, आपने किया क्या? तो जब आप इतने बड़ा डैमेज कर जाएं, तो अगली हुकूमत को आके आप कहें कि नहीं, आप पिछली का जिक्र ही ना करें, 2 साल में आप अपना बता दें, ये तो नहीं हो सकता। आप कंपैरिजन ही करेंगे ना, कौन कहाँ पे खड़ा है। तो ये कंपैरिजन आप देख लें, हमने इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, हमने कंस्ट्रक्शन को रिवाइव किया, और इससे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आई। फिर आप देखिए 32 अरब डॉलर कर्जा जो है वो हम वापस कर चुके हैं, और अभी हमने तकरीबन इतना ही कर्जा 55 बिलियन डॉलर हमने 5 साल में वापस करने हैं। जिस हुकूमत ने 55 बिलियन डॉलर वापस करने हो,
مجھے بتائیں آپ وہ یہاں پہ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اور اس کے باوجود ہم نے پوری انڈسٹری کو اور تمام جو ملک ہے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کہ اگر آپ جس طرح سے بل فائنانس بل آیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومس ہے باڈی وہ افیکٹ ہوگی، اور جو پاکستان کے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گے یا فائنینشیل جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر تو جو ہے وہ اور ورلڈ بینک میں بھی انڈینس کافی ہیں، تو پھر آپ فیوچر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے فائنینشیل فیوچر؟ دیکھیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. فائنانس جو اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف گورنرز ہے، اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے. یہ اسٹیٹ بینک یہ نہیں کہ کوئی ہم نے آئی ایم ایف کو گروی کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز حکومت پاکستان نے لگانا ہے، اور اس میں ہم نے پچھلے جو 3 سال ہیں اس میں 1 روپیہ بھی اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا. یہ سب سے آسان ہوتا تھا پہلے کہ آپ فون اٹھا کے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو، کہتے ہیں اتنے نوٹ چھاپ دیں، وہ نوٹ چھاپ دیتے تھے، جس طرح سے نواز شریف نے کیا یا اسحاق ڈار نے کیا. اسحاق ڈار نے ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ چھپوائے، جس سے آج ہماری معیشت بیٹھ گئی. سو آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ اداروں کو اتنا جو ہے وہ محکوم بنا لیں کہ وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے اہل ہی نہیں رہے. ہم انڈیپینڈنٹ اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں. لاسٹ چودھری صاحب یہ بتائیے گا، عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ تو کم ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، تو یہ کہاں جا کے آپ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اسٹاپ کر دی جائے گی؟ یہ تو عالمی منڈی میں جب قیمتیں کم ہوتی ہیں، یہاں پہ پچھلے مہینے 5 روپے کم ہوئی تھی، کل جب بڑھی ہے تو 4 روپے اوپر گئی ہے. سو اب یہ جو فلکچویشن ہے، یہ اوگرا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. جب اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ بڑھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر جاتی ہے تو میڈیا میں خبر فرنٹ پیج کے اوپر ہیڈ لائن لگتی ہے، جب آپ کم کرتے ہیں تو پیچھے چھوٹی سی خبر لگتی ہے. یہ مسئلہ ہے، اسی لیے آپ کو بھی نہیں پتا کہ کم ہوئی کب ہوئی اور اوپر کب بڑھی. ایک اہم ایشو سندھ میں یوریا کا پرابلم ہے، ہر جگہ یوریا ہوگا تو اور کمپنیز وفاق کے اندر، تو یہ پرابلم حل کیسے ہوگا؟ ہر جگہ یوریا کا پرابلم ہے، پنجاب میں بھی پرابلم ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت یوریا کی قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے بیگ ہے. پاکستان میں اس وقت 2,000 روپے، 1,700 سے 2,000 روپے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرک بھی یوریا کا پاکستان سے باہر جاتا ہے، اس کے اوپر آپ 72 سے 78 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. یعنی اس وقت ڈرگز سے بھی بڑا جو اسمگلنگ میں پیسہ ہے وہ یوریا میں ہو گیا. اور الحمدللہ جب بھی اس طرح کی بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، سندھ میں سب سے پہلے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اچانک کیا ہوا کہ اتنی ڈیمانڈ سندھ میں بڑھ گئی. اور آپ نے دیکھا آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں پہ جو NLC کا ٹرک روک کے جس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں لی گئیں. بہرحال اس کے اوپر پاکستان میں ابھی بھی یہ 1,700 سے 2,000 روپے میں یوریا مل رہی ہے، جو دنیا میں اس کے قریب بھی کہیں نہیں مل رہی. اور اس وقت جو پروڈکشن لیول ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یوریا جو ہے وہ اس سال پاکستان نے بنایا ہے، کیونکہ ہم نے پورا سال گیس دی ہے یوریا کی کمپنیز کو. تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے. اس بار بھی کراپس جو ہیں ہماری جو فصلیں ہیں وہ بمپر ہوگی. تھینک یو. وفاقی تو نشریات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 سال میں لیے گئے اقدامات 3 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا. اسٹیٹ بینک کی آزادی پاکستان کے مفاد میں ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.